کہ بچوں کو دعائیں بڑوں کو سلام. ویسا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، آج ہم جو سب سے پہلا ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ آپ کو پتہ کیا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے نا؟ سی آج ہم بات کریں گے خود پسندی کے اوپر. خود پسندی کیا ہوتی ہے؟ سیلف لو، خود سے پیار کرنا. اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. میں بھی اپنے آپ سے پیار کر رہی تھی. ابھی یہ جو کر رہی تھی، مجھے اپنے آپ پہ پیار آ رہا تھا، میں اپنے آپ سے پیار کر رہی تھی. اور یہ ہر ایک انسان کے اندر ہوتی ہے. مگر سم ٹائمز ہم کیا کرتے ہیں، اپنی رسپانسبلٹیز، اپنے کام، اپنی ایکٹیویٹیز، اپنے بزی اسکیجول کی وجہ سے ہم ان چیزوں میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ سیلف لو جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. مگر وہ سیلف لو کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے کہ صرف اپنے آپ کو ہی پسند کرنا، دوسرے کو حقیر جاننا کہ یہ تو فارغ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں جانتا، اس کی شکل و صورت ایویں ہی ہے. میرے سے خوبصورت کوئی نہیں ہے، میرے سے اچھا کوئی نہیں ہے، میرے سے سمجھدار کوئی نہیں ہے. I'm the most intelligent, I'm the most good looking person, like this type. وہ ہے ایک نیگیٹو خود پسندی جس کو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اس کو سپیورٹی کمپلیکس بھی کہیں گے. اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں ایسی کیا چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھنا شروع کر دیتا ہے؟ ہم اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر علی اجمل ہمارے ساتھ موجود ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، تو ہم ان کو بولنے کا موقع دیتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ سیلف لو اور خود پسندی جو جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ کیسے؟ I'm fine, thank you. دیکھیں، یہ بڑا اچھا آپ نے ٹاپک چوز کیا کہ سیلف جو اپنے آپ کو ایڈمائر کرنا، خود پسندی، اپنے آپ سے محبت کرنا، یہ ایک حد تک تو ہر انسان کرتا ہے. بائی دا وے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر شخص اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، خود پسندی کا خود اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، اور ایک حد تک ہر انسان کو پسند کرنا بھی چاہیے. دیکھیں فضا، اس میں نا ایک چیز ہوتی ہے، جب ہم ایسی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں نا جو انسان کے بیہیویئر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اس کے دماغ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو یہ نا ایک بڑی تھن لائن ہوتی ہے جس میں ہم نے اگر اپنے لوگوں کو ٹھیک طرح سے گائیڈ کرنا ہے، ان کو اگر اس اپنے آپ کو کیسے اپنے آپ سے ڈیل کرنا ہے وہ سکھانا ہے، تو کچھ چیزیں بالکل کلیئر کر کے ہم نے بتانی ہے کہ جو ایک مسکنسیپشن معاشرے میں چل رہی ہے وہ بھی ایک اس کا اینگل ہے لوگوں کو ٹھیک طرح سے ایجوکیٹ اور گائیڈ کرنے کا. اب دیکھیں کہ خود پسندی، اپنے آپ کو جو لوگ خود پسند کرتے ہیں، بڑے خود پسند ہوتے ہیں نا، اس پہ میں بالکل گائیڈ کرتا ہوں. ایک میں چھوٹا سا آپ کو، اگر اس سے پہلے آپ مجھے اجازت دیں، ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک کیس سٹڈی بتاؤں تو جس سے ہمیں ہمارے معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس آئے گی اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اپنے آپ سے کیسے ڈیل کرنا ہے. عام طور پہ ہم نے ڈپریشن کا نام تو سنا ہی ہوتا ہے. ہر بندے کو آج کل ڈپریشن بڑا، آج کل یہ سوشل میڈیا پہ بھی، جس کو میں بیماری کہتی ہوں اور یہ سب کو لگی ہوئی ہے. جی، آن اے لائٹر نوٹ بالکل میں آپ سے ایگری ہوں. اچھا، اس میں دیکھیں میں ایک آپ کو نا کیس بتاتا ہوں فضا. ایک عورت جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. اچھا. وہ ڈپریشن کی مریض تھی. ڈپریشن آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. پہلے مائل ڈپریشن تھا، پھر ماڈریٹ ہوا، پھر سیویئر ڈپریشن ہو گیا. آج وہ اس دنیا میں عورت نہیں ہے. 2 بچے ہیں اس کے، اور اس کی جان جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے گئی. یہ میں آپ کو مسکنسیپشن لوگوں کی دور کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. اچھا. جان ڈپریشن کی وجہ سے گئی. آلتھو کہ ڈپریشن ایک جان لیوا مرض نہیں ہے، اس کا ہم بڑی آسانی سے علاج کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے بھی لائٹر نوٹ پہ کہا کہ خیر ایک کوئی ہے، بہرحال وہ ایک نارمل ڈپریشن ہے. ہم بات کریں کلینکل ڈپریشن کی، دیکھیں نا، یہ بھی لوگوں کی مسکنسیپشن دور کرنی ہے. اب وہ جو آج عورت اس دنیا میں نہیں ہے، 2 اس کے بچے ہیں. وہ لاہور سے باہر کی تھیں. وہ میرا کیس نہیں تھا، مجھ سے کسی دوست نے ڈسکس کیا کہ جی ان کو ڈاکٹر صاحب ڈپریشن ہے، تو ہم اس کا کس طرح سے ٹریٹمنٹ کریں یا کروائیں. دوسرے شہر کی تھی. میں نے ان کو بتایا کہ آپ ان کو فوری طور پہ کسی ہاسپٹل میں لے کے جائیں، وہاں پہ ڈاکٹر ان کو دیکھیں گے، ڈائگنوز کریں گے اور ان کا ٹریٹمنٹ کر دیں گے. اب دیکھیے، پاکستان میں ہیلتھ کیئر سسٹم پہ ہم کچھ بھی کہہ لیں، لیکن اتنی تو ہمارے پاس فیسلٹی ہے نا کہ کسی کو کوئی بھی مرض ہے وہ جا کے 10 روپے کی پرچی بنائے اور جا کے جی اپنا وہاں پہ ڈاکٹر کو چیک کروائے. اب اس عورت کا کتنی آسانی سے ہم اس عورت کی جان بچا سکتے تھے. جیسے میں نے ان کو مشورہ دیا کہ جس شہر میں بھی آپ ہیں، بڑا شہر تھا غالباً کراچی تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جائیں وہاں پہ کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں، او پی ڈی میں پرچی بنوائیں، 10-20 روپے آپ کو جو فیس ہوگی وہ آپ کو دوائی دے دیں گے یا دیکھ لیں گے. اگر تھیراپی کی ضرورت ہے تو وہ جہاں پہ متعلقہ ڈاکٹر ہیں ٹھیک ہو جائیں گے. بہرحال
انہوں نے میرے مشورے پہ پارشلی عمل کیا، پارشلی نہیں عمل کیا. فضا پارشلی عمل کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ جو ہم نے اپنے معاشرے میں یہ جو غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں، اس عورت کا جو ایک حد تک جو ذمہ دار ہے نا، وہ یہ بھی لوگ ہیں کہ جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ وہ ڈاکٹر ہیں نہ کچھ ہیں، ایسے ہی آ کے غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں. ان غلط فہمیوں کی بنیادوں پہ لوگ اپنے آپ کو مس ڈائیگنوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈپریشن، اچھا وہ فلاں جگہ پہ تو فلاں نے تو ڈپریشن کا یہ بھاشن دیا تھا، تو یہ بھاشن تو اچھا اس طرح سے ٹھیک ہو جاتا ڈپریشن، چلو میں خود ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتی ہوں، چلو میں ایسے کر لیتی ہوں، میں ایسا کر لوں. تو یہ جو غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں میں سمجھتا ہوں مجرمانہ ذہن کے لوگ ہیں جو کہ ایسے ہی اٹھتے ہیں، نہ ان کی کوئی کوالیفیکیشن ہے، نہ ان کو کسی نے ڈپریشن پہ ان کا کوئی کوالیفیکیشن، نہ ڈاکٹر ہیں، ایون کہ خود پسندی میں بھی ایسے ہی منہ اٹھا کے اٹھے جو لوگوں کو مس گائیڈ کر دیا. یہ دیکھیں کہ معاشرے میں پھر کیا ہو رہا ہے کہ آلریڈی اویئرنیس کم ہے معاشرے میں، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ لوگ مس گائیڈ ہوتے ہیں اور پھر ان جیسے کہ شبدہ بازوں کو سن کے اس حد تک جو ہے لوگ جو ہیں اپنے آپ کا اپنے ذہنی مرض کو بگاڑ لیتے ہیں کہ پھر جیسے میں نے اس کی اسٹڈی کی بات کی کہ وہ آج عورت اس دنیا میں نہیں ہے. 2 اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. مجھے ابھی کسی نے آتے آتے بتایا، وہ ایک دوست مجھے ملا تو جس نے مجھ سے ریفر کیا تھا. تو اب دیکھیں میں یہ راستے میں ہی سوچ رہا تھا کہ یہ اس عورت کی جو جان گئی ہے، ذمہ دار کون ہے اس کا؟ اب میں کوئی کھل کے بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ لوگ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس کا ذمہ دار جو ہے یہ ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں ہے ہمارا. دیکھیں یہ بالکل غلط بات ہے، ہم ایسی گورنمنٹ کو جو ہے کرٹیسائز تو کر دیتے ہیں. او بھائی اس میں کیا تھا، 10-20 روپے کی وہ پرچی بنواتی، 2 وہ ادھر جو بھی بیٹھا ہوگا سائیکائٹرسٹ سائیکالوجسٹ وہ دیکھے گا، وہ اس کو ڈائیگنوز کر کے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، کیا اس میں راکٹ سائنس تھی؟ ہر شخص یہ افورڈ کر سکتا ہے. اس میں وجہ غلطی جو ہوئی، جو اس کے قصوروار ہیں وہ ایسے نام نہاد جاہل لوگ ہیں، مجرمانہ ذہن کے لوگ ہیں جن کو نہ کچھ پتہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایجوکیشن ہے، نہ ڈگری ہے. ایسے ہی اٹھ کے جو ہے وہ لوگوں میں جو مسکنسیپشن غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، اور 99% کنٹینٹ ایسا ہی ہے. اب آپ اگر اجازت دیں تو اسی سے ہم خود پسندی پہ آ جائیں. ایک بریک کے بعد آئیں گے کیونکہ آپ کا غصہ بھی بجا تھا، میں نے اس لیے آپ کو بولنے دیا. میں نے کہا بات آپ اچھی کریں، یہ میسج آپ نے دیکھا ہے، چیزیں سنی ہے تو یہ لوگوں تک بھی پہنچے. مگر ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو میں نے آپ کو ایک کہانی سنانی ہے، اس کے ریلیٹ آپ نے جو ہے نا سچویشن مجھے خود پسندی کی بتانی ہے کہ کدھر تک لوگ پھنسے ہوئے ہیں. بریک کے بعد کالج اسکول کے لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاسٹلز میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں اپنی اسٹڈیز کے لیے، اچھے گریڈز لانے کے لیے. اور اتنی ایفرٹ کے بعد اینڈ آف دا ڈے ہوتا یہ ہے کہ اگر ان کے اچھے گریڈز نہیں آئے یا وہ صحیح سے اچھے ایگزام میں پرچے نہیں دے سکے تو وہ نا اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈی گریڈ کرنا خود شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو کمتر ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. یہ سامنے والا جو ہے یہ یار اتنے اچھے گریڈز لے کر آتا ہے، یار یہ دیکھو یہ کتنا اسمارٹ لگ رہا ہے، یہ کپڑے کتنے اچھے پہن کر آتا تھا یونیورسٹی میں، یہ گاڑی پہ کتنی اچھی گاڑی پہ آتا ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس گریڈ بھی نہیں ہے، میرا باپ جو ہے ایک رائڈر ہے. اور اس طرح کی چیزیں سوچ کے اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ کیا سچویشن اگر آپ اس پہ بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں یہی تو بات ہے کہ ہم نے چیزوں کو صحیح ڈائریکشن میں دیکھنا ہے. جب ہم خود پسندی کی بات کرتے ہیں نا، ہم اکثر سنا ہوتا ہے نارسسٹ، فلاں بندہ نارسسٹ ہے، نارسسٹک پرسنالٹی، یہ اس طرح کی ایشوز عام طور پہ ہم نے معاشرے میں سنے ہوتے ہیں. دیکھیں نارسسٹک پرسنالٹی اگر کسی کی ہے تو یہ کلیئر کر لیں کہ وہ ایک ذہنی مرض ہے. یعنی کہ اس کو میں آسان زبان میں اگر بتاؤں، نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر یعنی کہ خود پسندی کی بیماری. وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا زیادہ خود پسند کرتا ہے کہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، دوسروں کے لیے وہ وبال جان بن جاتا ہے اور اپنے لیے بھی وہ وبال جان بن جاتا ہے. مثلا اس کی سمٹمز میں آپ کو بتاتا ہوں. مگر میں نے پہلو دوسرا پوچھا، میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں جب تک ہم یہ فضا پہلو ڈسکس نہیں کریں گے نا، اس پہلو پہ لوگوں کو کلیئرٹی نہیں آئے گی. تو میں 1-2 جملے اس پہ بول کے پھر اس پہ جاتا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ ایسا شخص جو کہ اتنی زیادہ خود پسندی کا شکار ہے، اچھا اس کے عام طور پہ یہ ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کو خود پسند کر سکے. زیادہ تر معاملات میں وہ ایوریج سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں. شاید ان کے کپڑے بھی گندے ہوں، اسمیل آتی ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو اس حد تک خود پسند کرتے کہ میں ہی میں ہوں، سیلف سینٹرڈ، اپنی دنیا میں ہی مگن، اتنے زیادہ کہ وہ کسی سے نارمل ریلیشن شپ بنا ہی نہیں سکتے. اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گئی خود پسندی کی بیماری. اگر کسی کو یہ ہے
obviously اس کا تو پھر ٹریٹمنٹ ہی ہوگا, وہ ڈاکٹر کے پاس ہی جائے گا, کیونکہ یہ جو خود پسندی کی ہم بات کریں نا, اس میں ہوتا ہے دماغ میں کیمیکل امبیلنس. وہ اکثر آپ نے بھی مووی میں سنا ہوگا کیمیکل لوچا, تو یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے کیمیکل لوچا. اب یہ تو جائیں گے ڈاکٹر کے پاس, جو بھی ان کا ٹریٹمنٹ ہوگا دیکھنا پڑے گا, میڈیسن, تھراپی اینڈ آل دیٹ. اب آ جاتے ہیں آپ کی بات کی, جو بھی آپ نے وہ جو ایک ایگزامپل اور دیتی ہوں. میرے پاس میں اور میرے ڈرائیور بھائی ہم لوگ کل جا رہے تھے نا, تو رستے میں وہ نان والی شاپ آئی, تو ہم وہاں پہ رکے. ہم نے کہا گھر کے لیے نا, کیونکہ قورمہ بنا تھا, نان لے کے جاتے ہیں. تو ایک نا رائڈر ہی تھا بالکل برابر میں, لیفٹ پہ آ کے رکا. تو آ کے نا اس نے اپنی سٹوری بتائی کہ آپ نے وہ رائڈ, کیونکہ میں نے ایک ریل بولی رائڈر کے لیے نا, ان کے سپورٹ کے لیے. ان کی سپورٹ کے لیے مجھے بس لگا کہ ہر انسان کی عزت ہونی چاہیے, تو میں نے اس کے لیے بات کی. تو وہ آ کے نا مجھے اپنی سٹوری بتانے لگ گیا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ یونیورسٹی جاتا ہے, میں محنت کرتا ہوں, دن رات کام کرتا ہوں, جس طریقے سے آپ نے بتایا اپنی ویڈیو میں اسی طرح میں محنت کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ہماری بھی جیب کاٹی جاتی ہے, ہمارے بھی موبائل چھینے جاتے ہیں, ہمارے بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ بڑا برا ہوتا ہے سلوک, مگر ہم پھر بھی لوگوں کے جو ہے نا رائڈز آرڈرز لے کے جاتے ہیں. میرا بیٹا بیٹھا تھا یونیورسٹی میں اپنے دوستوں کے ساتھ, اور وہاں پر جو ہے نا یہ ویڈیو اس کی دکھائی گئی, اور جو لوگوں نے رائڈرز کو غلط یا کچھ برا بولا یا ان کا مذاق اڑایا کچھ لوگوں نے, تو ان کی ویڈیو دکھا کے تو اس کو ذلیل کر رہے تھے اس کے بیٹے کو, کہ دیکھ لو تمہارا باپ جو ہے نا ایک رائڈر ہے, تو 2 ٹکے کے 20 روپے کی ٹپوں کے لیے نا ذلیل و خوار ہوتا ہے, یہ ہے تم لوگ کی اوقات. تو وہ زاروں قطار رو رہا تھا کہ مجھے لگا کہ میری تو زندگی ختم ہو گئی, کہ اب اس کی جو سب کچھ ہے, اس کی جو کامیابی ہے, وہی میرا سکون ہے, اور یہاں پر اس کو تو ذلیل کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کا باپ رائڈر ہے, اور وہ کمتر فیل کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں نے یونیورسٹی نہیں جانا. جی بالکل, آپ سمجھ رہے ہیں. اب ایک وہ جو کمتر فیل کرا رہا ہے, اور ایک وہ جو بیچارہ کمتر فیل کر رہا ہے. اب دیکھیں نا, یہی چیز ہے نا, اب خود پسندی کی ہم بات کریں نا, اس میں بھی وہی ایلیمنٹ ہے جو آپ نے پہلی بات کی اور جو اب بات کی, اس میں خود پسندی کا ایلیمنٹ ہے. اب کیا ہو گیا, جو بیماری کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا, اب آ جاتے ہیں جو آپ نے ڈسکس کیا. دیکھیں نہیں, اب معاشرہ اگر آپ کو کمتر فیل کرا رہا ہے, اب جبکہ اس کا باپ تو محنت کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے, مگر وہ اس پہلو سے نہیں دیکھ رہا, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں مجھے لوگوں نے کہا تیرا باپ رائڈر ہے, 2 ٹکے کے ٹپوں کے لیے رولتا ہے. اب پھر وہ کیا کرے بیچارہ. ہاں, ابھی اس میں 2 ایلیمنٹ ہے نا, جیسے ابھی ہم نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہر انسان کو ایک حد تک خود پسند ہونا چاہیے, یعنی کہ اپنی عزت ایک حد تک جو نارمل خود پسندی ہے نا, وہ تو اگر کسی میں نہیں ہوگی تو وہ تو اس کو ڈپریشن کی طرف لے کے جائے گی. تو کیا کرے, یونیورسٹی چھوڑ دے. نہیں, یونیورسٹی کیوں چھوڑے, اپنے آپ کے اوپر جو وہ ہے اس کے اوپر فخر محسوس کرے. رائڈر کا بیٹا ہونا کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ ایک ہو سکتا ہے کہ کمتری کی علامت, لیکن آپ خود کو تو اس بیس پہ کمتر نہ سمجھیں. اسی کو تو ہم کہتے ہیں پازیٹیو خود پسندی, کہ ہر انسان میں اتنی خود پسندی ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے, اگر آج میرا یہ سوشل سٹیٹس ہے جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے, اس بیس پہ میں کوئی کمتر انسان نہیں ہو گیا, میں ایک ورتھی انسان ہوں. دنیا کا ہر انسان ایک ورتھی انسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اتنی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں کہ اگر وہ اس کو ٹھیک طرح سے بروئے کار لائے تو وہ اپنے حالات بدل سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے فضا, پازیٹیو خود پسندی. ہر انسان کو اپنے آپ کو اس حد تک ضرور پسند کرنا چاہیے کہ اس کو ایسے اس طرح کے بغیر وجہ کے تانوں سے, ان معاملات سے وہ اپنے دماغ پہ زیادہ نیگیٹو اثر نہ کرے. اگر کسی میں اس حد تک خود پسندی تھوڑی سی, جو میں کہہ رہا ہوں جو کہ نیچرل ہے, وہ نہیں ہوگی, وہ اپنی سیلف ورتھ نہیں کر سکے گا, اس میں موٹیویشن نہیں ہوگا, وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکے گا. وہ کہے گا کہ جی میں نے کیا کمپٹیشن کرنا ہے, میں تو ہوں ہی ایسا, میں نے تو ناکام ہی ہونا ہے. تو اس وجہ سے ایک حد تک خود پسندی, سیلف ورتھ, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, یہ تو سارے ہم جو ماہرین نفسیات ڈاکٹر ہیں, یہ ہر ایک کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس حد تک آپ میں ہونا چاہیے. اب دیکھیں غلط کہاں پہ ہو جاتا ہے. اب ہم نے یہ بریک کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے اور کچھ ٹیکنیکس بھی بتانی ہے, کیونکہ معاشرہ ہمارا جو ہے نا, جیسے کہ ہمیں ہمارے اسلام میں یہ سکھایا گیا ہے کہ عزت سب کے لیے اور محبت بھی سب کے لیے, نفرت کہیں نہیں, ٹھیک ہے. مگر ہم اس کے اوپر جو ہے نا بالکل بھی چلتے نہیں ہیں, نہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی لائف کے اوپر. مگر یہ جو گورے ہیں نا, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, اور وہ محبت بھی بانٹتے ہیں, رسپیکٹ بھی سب کو ایکوالٹی میں دیتے ہیں. اس کی کچھ ٹیکنیکس جو ہے ہماری یوتھ کو بھی آپ نے بتانی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے یا آپ کے پیرنٹس کو کہتا ہے کہ یہ مزدور ہے, یہ فلانی وہ ہے, یا یہ ہے, اور اس میں بچوں میں اگر کوئی اس طرح کی نیگیٹو چیزیں آتی ہے, کیمیکل اس کو دماغ میں ہوتا ہے, تو کیا ٹیکنیکس ہونی چاہیے. بریک کے بعد آ جائیں.
بچے کمتر فیل کرتے ہیں اور خود پسندی جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی بہت ان بچوں کے اندر ہونی چاہیے، مگر معاشرہ ان کو جو ہے نا ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دو دوست بھی ہیں نا تو ایک دوست کہے گا کہ میں اس سے ذرا اوپر لیول پہ اس کو دکھاؤں کہ میں تو اس سے زیادہ اسمارٹ ہوں، میری ساری چیزیں بہتر ہیں، جھوٹ بولے گا بھلے اپنی خود پسندی کے چکر میں، مگر اس طرح ڈیگریڈ کرے گا۔ اب اس کی کیا ٹیکنیکس ہونی چاہیے؟ جو بندہ ڈیگریڈ ہو رہا ہے اور آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے بھائی یہ کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب میرے پاس نہیں ہے پیسہ یا چیزیں نہیں ہے، ڈگری نہیں آئی تو کیا میں بس ذلیل ہی ہوتا رہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ مجھے آپ بتائیں اس کی کیا ٹیکنیکس ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس میں ٹیکنیکس بہت آسان سی ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کو کوئی بھی شخص کرٹیسائز کرتا ہے یا آپ کو ڈیگریڈ کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ میں کوئی خامی ہو تبھی وہ آپ کو ڈیگریڈ کرتا ہے۔ اصل میں ڈیگریڈ کرنا والا جو شخص ہے نا، یہ اس کے ذہن کے کمپلیکس ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا فضا، وہ آپ سے اس لیے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں یا آپ سے اس لیے نفرت کرتے ہیں آپ کی خوبیوں کی وجہ سے، آپ کی خامیوں کی وجہ سے لوگ آپ سے نفرت نہیں کرتے۔ یہ آپ معاشرے میں ایک آبزرو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ جو کرٹیسزم ہے نا، اس کو ذرا کنسٹرکٹیو لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو بلی کر رہا ہے، آپ کو غلط کہہ رہا ہے، وہ جی بالکل ٹھیک ہی آپ کو کہہ رہا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں یہ اس کے کمپلیکسز ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، فرض کر لیں اگر ایک شخص ہے، اس میں کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، کوئی کوتاہی ہے، اب دوسرا شخص اس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ اس کو ڈیگریڈ کرے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کو بلی کرے؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ دوسرے شخص کی ضرورت کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی، یہ آپ سمجھیں کہ یہ اس کے اپنے ذہن کے کمپلیکسز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ڈیگریڈ کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو جی ان چیزوں کو زیادہ سر پہ نہیں سوار کرنا۔ ہر انسان جو آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے، بلی کرتا ہے، وہ کوئی کنسٹرکٹیو نہیں ہے، سچ نہیں بول رہا ہوتا۔ دوسری بات دیکھیں، یہ ایک چیز آپ سمجھیں کہ اس دنیا میں کوئی شخص بھی بیچارہ نہیں ہوتا۔ کوئی شخص اس دنیا میں بیچارہ نہیں ہے۔ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی چارہ ہوتا ہے۔ ایک ہمارے بہت بڑے سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ، نیورولوجیکل ڈس آرڈر تھا، یہ لوگ ان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم بیچارہ سمجھیں تو پھر ان سے بیچارہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن دیکھیں کہ انہوں نے بھی، جو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں کتنی صلاحیتیں کہ نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے، لائف ایٹ سٹیک ہے، لیکن کیا ہوا؟ مائنڈ سیٹ ٹھیک رکھا اور دیکھیں کتنا بڑا کارنامہ کر گئے جو کہ ہٹے کٹے لوگوں سے بھی آج کل نہیں ہوتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اس دنیا میں بیچارہ کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اتنی صلاحیتیں ضرور دی ہوتی ہیں کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی چارہ ہوتا ہے۔ اپنے اندر، تیسری ٹیکنیک ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیات دی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی دنیا کا ایک شخص ہے نا، اس میں اتنی پازیٹیوٹی، اتنی اندر پازیٹیو ٹریٹس، خصوصیت ضرور ہوتی ہیں کہ اگر وہ اس کو دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتا رہے کہ مجھے اتنی چیزوں سے نوازا ہے۔ اب اس کی چوتھی ٹیکنیک یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ چاند ہے نا، تو چاند میں داغ تو ہوتا ہی ہے، لیکن تب بھی ہم اس کو چاند ہی کہتے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ وہ دیکھو داغ اور اس کے ساتھ چاند جڑا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ چاند ہے اور اس میں داغ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اب آپ میں بھی کچھ بظاہر کچھ خامیاں، کچھ کمیاں ہیں، تو ٹھیک ہے نا جی، چاند میں تو داغ ہوتا ہے، وہ چاند ہی کیا جس میں داغ نہ ہو؟ داغوں کے بغیر تو چاند ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اپنی جو کمیاں ہیں ان کو ایگزیجریٹ نہ کیا کریں۔ عام طور پہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، اس لیے بھی ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس میں لیٹ سے 99 خوبیاں، ایک کمی ہے، اب اس کو وہ 99 خوبیاں نظر نہیں آتی، وہ ایک جو کمی ہوتی ہے اس کو اتنا وہ زیادہ ایگزیجریٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان طرح کے معاملات کا آسانی سے شکار بن جاتا ہے۔ اچھا، اس میں پھر ایک اور ٹیکنیک یہ ہے کہ دیکھیں بات سنیں، یہ بڑی ایک نا کامن سی چیز ہے، آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ جی میاں بیوی ہیں، یہ دوست ہیں، یہ کولیگز ہیں، کہ جی یہ میرے رائٹس ہیں، یہ میری باؤنڈری ہے، یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں اور آپ نے وہ ان سے کروانی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتے ہیں نا، ہم دوستی میں یا میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں وہ ہمارا جو بیلنس ہی بگڑ جاتا ہے، ایک شخص بالکل آسمان پہ چڑھا ہوتا ہے، دوسرا بالکل ہی زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دوستوں میں، پروفیشنل ریلیشن شپ میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو جب یہ اس طرح کے پارٹ ڈائنامکس آپ کے ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں، وہ بھی غلط ہوتا ہے۔ تو ایک یہ بھی ٹیکنیک ہے کہ اپنے ریلیشن شپ میں طاقت کا توازن رکھیں۔ جو بھی مثال کے طور پہ اگر آپ ہسبینڈ وائف ہیں
یا دوست ہیں یا کلیگ ہیں یا کسی طرح سے بھی آپ کے جو بھی ریلیشن شپ ہیں, کسی کو آپ کو جو رائٹس ہیں اس کے وہ آپ کو دینے ہی چاہیے. اپنی خود پسندی میں یہ نہ کریں کہ کسی کے رائٹس ہیں وہ لے لیں, لیکن یہ بھی کوئی اچھی اپروچ نہیں ہے کہ جی میں جی بالکل جی اپنی ذات کو جی فنا کر دیا, جی مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی. لاسٹ کیونکہ جو ہمارے گانے ہوتے ہیں خاص طور پہ جو انڈین گانے سننے کو ملتے ہیں اس میں نا خود پسندی کے بڑے لفظ ہوتے ہیں, یہ پنجابی جیسے گانے ہوتے ہیں نا, یہ والے جو سمجھ گئے, میں گا کے نام سنگر کا نہیں لینا چاہ رہی, ایسے موسٹلی ایسے سکھ برادری کے بھی ہمارے کوئی جو ہے نا گانے, زیادہ تر سکھ برادری کے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ذرا بڑا خود پسندی کی پنجابی شاعری کے ساتھ جو ہے نا اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا بولنا, تو اس میں بھی مجھے لگتا ہے معاشرہ تھوڑا سا بڑا خراب نہیں ہوتا ان شاعریوں کو. جی بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ہم معاشرے میں دیکھیں ایک چیز سمجھیں کہ معاشرے کے جو زیادہ تر لوگ ہیں نا وہ میچور نہیں ہوتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشرے میں 100 لاکھ سے لوگ ہیں تو 100 کی میچورٹی ہو. اب جیسے ہم ڈرامے یا فلمیں یا گانے بناتے ہیں وہ ہر انسان جو ہے وہ اس کو اپنے اپنے حساب سے اپنے مائنڈ میں لیتا ہے. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کچھ ایسے گانے ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ صرف خود پسندی آ رہی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک نوجوان نسل میں بے راروی بھی آ رہی ہے اور ماضی میں بھی آئی. اب دیکھیں کہ یہ بات شاید آپ کو پسند نہ آئے لیکن مجھے کرنی پڑے گی. دیکھیں آج سے پہلے اب جب ہماری کچھ موویز وغیرہ بنتی تھی ایک ہی اس میں ہوتا تھا, ایک ہی طرح کا کنٹینٹ ہوتا تھا کہ جی اس نے میرے ساتھ یہ برا کیا تھا, اب تو جی میں نے جی بدلہ لینا ہے. اب جی اس کی جی ماں بھی کہہ رہی ہے, حالانکہ ماں کو سکھانا چاہیے, ماں بھی کہہ رہی ہے پتر تینوں دودھ نہیں بخشاں گی, جا کے جنہوں تکر تو اے نہیں کر کے آئیں گا. وہ پتر بھی آگے سے بٹن کھلے ہیں, نہ وہ کوئی ایجوکیٹڈ ہے, وہ ایسے کر کے کہہ رہا ہے ہاں مائیں میں جاندہ پیا, میں ہوں اے کر کے ہی آنا ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ دیتے کہ بیٹا بیٹی اگر آپ کے ساتھ یہ اس طرح کے معاملات ہو گئے تو پڑھ لکھ لو, آفیسر بن جاؤ. نہیں یہ نہیں, اور ڈپٹی تینوں میں چھڑاں گا نہیں, جیلہ توڑ داں گا. اب اس سے نوجوان نسل میں بے راروی ہو رہی ہے. کتنا اچھا ہوتا فضا اگر وہ ماں اس مووی میں کہہ دیتی کہ بیٹا پڑھ لو, بیٹا تم بھی کوئی ڈپٹی بن جاؤ, جو اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا تم نہ کرنا, لوگوں کا بھلا کر دینا. بیٹا ایجوکیشن اچھی چیز ہوتی ہے, بیٹا معاشرے کے لیے کوئی اچھا کام کر لو, کوئی ڈاکٹر بن جاؤ, کوئی سائنٹسٹ بن جاؤ. نہیں اچھا اس میں کیا ہوا کہ معاشرے میں ہم نے ایک یہ ایلیمنٹ ہی دے دیا کہ جی ہیرو کون ہے, اچھا کون لگ رہا ہے, جس کے جی بال بکھرے ہوئے ہیں, بٹن کھلے ہوئے ہیں, اس کو چلنے کی تمیز نہیں ہے, ایسے ایسے کر کے چل رہا ہے اور ڈائلوگ مار رہا ہے, او مائیں میں نہیں ممندہ, او ابا میں نہیں اس طرح کرتا. اب کیا ہوا کہ جو ہمارے اس وقت کے بچے تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنے اندر سنبھالی. اب انہوں نے وہ شاید ہیرو یہی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ آج اس معاشرے میں یہ ایک حقیقت تو ہے نا فضا کہ جو سائنٹسٹ ہیں, جو کہ ورلڈ کلاس ڈاکٹرز ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, ایون کہ میں تو جو انٹرٹینرز ہیں ان کو بھی بڑا سراہتا ہوں کہ ہمارے ماشاءاللہ سے بڑے اچھے اچھے ایکٹر ایکٹریسز ہیں. ایک تو ہمارے سامنے بیٹھی ہیں سنگر ماشاءاللہ. تو دیکھیں یہ بھی ایک ایسا ایک پروفیشنل کام ہے نا. ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو آج کل معاشرہ ایسا بنا دیا کہ سراہتے نہیں ہیں. ہم سراہ رہے ہیں, وہ انفلوئنسر, میں وہ زیادہ ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا, ہم اس طرح کے لوگوں کو سراہ رہے ہیں جس میں کیا ہو رہا ہے, جس میں معاشرے کا کولیکٹیولی اجتماعی جو ذہن ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ پھر اسی طرح سے معاشرہ ہوتا ہے. پھر جب ایسا معاشرہ بنتا ہے تو فضا اس میں کوئی ترقی نہیں ہوتی. میں آخر میں ایک میسیج دے دوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی پروفیشن ہے نا, چاہے وہ سائنٹسٹ ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, کوئی میڈیا سے لوگ ہیں, کوئی ایکٹرس ہے آپ جیسی ماشاءاللہ سے, سنگر ہیں, یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. اور کوئی بھی کام جو کرتا ہے وہ بڑی محنت کر کے یہاں تک کسی بھی فیلڈ میں پہنچا ہوتا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے جو ہیروز ہیں وہ ٹھیک طرح سے اپنے معاشرے میں بتائیں. یہ جو آج کل تماشے چل رہے ہیں, یہ انفلوئنسر, سوری ٹو سے, پھر ایسے معاشروں میں ترقیاں نہیں ہوتی. ایسے معاشروں میں خود پسند لوگ پیدا ہوتے ہیں, ایسے معاشروں میں طلاقیں ہوتی ہیں, ایسے معاشروں میں غربت ہوتی ہے, اور ایسے معاشروں میں بجلی کی کمی ہوتی ہے, اور معاملے بڑے ہوتے ہیں. کیا بات ہے جی, تھینک یو سو مچ, بڑا اچھا سمجھایا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو ملتے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ اسٹار. اور ابھی ناظرین زبردست مہمان میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے جانوروں کا خیال کیسے رکھنا ہے. ہم سب سے پہلے جانوروں کی بات کر لیں تھوڑا سا. اسموک کا موسم ہے, انسانوں کو کتنا افیکٹ کر رہی ہے, تو جانوروں کو بھی تو افیکٹ کرتی ہوگی, ہے نا. یہ سوچیں اس بارے میں, اور سوچیں وہ جانور جو ہم نے گھروں میں پیٹ رکھے ہوتے ہیں, کتے, بلیاں, پیرٹس, کوئی ایسی چیزیں جو بھی آپ کے شوق کے حساب سے جن کو آپ اپنے گھر پہ پالتے ہیں, رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی فیملی کا حصہ بناتے ہیں,
ان کو بھی تو ہم باہر گھمانے کے لیے لے کے جاتے ہیں نا, ان کو سیر سپاٹے کے لیے لے کے جاتے ہیں, ان کا یورین اور واش روم وغیرہ کا انتظام بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پہلے ایک واک کرانی ہے, ٹہلانا ہے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا کوئی یہ نظام جو ہے وہ کرنا ہے. تو اب ایسی چیزیں تو ان کے ساتھ جڑی ہیں, ظاہر سی بات ہے. سردیوں میں موسٹلی جانوروں کو باہر رکھا ہوتا ہے لوگوں نے, آپ کو بھی پتہ ہے. اب یہ جو ٹھنڈ ہوتی ہے اور یہ جو اسموک ہوتی ہے, یہ جو شبنم گر رہی ہوتی ہے, یہ سب ان کے لیے بھی تو بڑی نقصان دہ ہوتی ہوگی. جیسے ہمیں ٹھنڈ لگ جاتی ہے, اسی طرح جانوروں کو بھی تو ٹھنڈ لگتی ہوگی, جانوروں کا بھی تو بلاکیج ہوتی ہوگی, نزلہ ہوتا ہوگا, ان کو بھی آنکھوں میں ایسے پانی آتا ہوگا, ٹھیک ہے. تو ان کا کیسے خیال رکھنا ہے اس موسم میں, اس کے لیے ہم نے یہاں پہ موجود ہے ڈاکٹر کیسر سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں, آتے رہتے ہیں ہمارے شو پہ آپ کی رہنمائی کے لیے. آج ان سے ساری باتیں کریں گے, ہے نا جی؟ کیسے ہے؟ واو ڈریسنگ, واو یو ویری. اچھا میں آپ کے تھوڑا سا کامبو کے قریب ہوں, میں نے بھی ہے نا سویٹر آپ کی فیملی میں ہی پہن لیا ہے. یو ویئرنگ اے سویٹ کوٹ. تو سر مردوں کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے نا, مجھے ویسی بہت انسپائر کرتی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں جو آپ کے گھر کی امی ہوتی ہیں, بہنیں ہوتی ہیں, ان کو ہم تیار کرتے ہیں, مگر ابو کی تیاری ہو گئی, بڑے بھائیوں کی تیاری ہو گئی, جو شوہر ہوتے ہیں ان کی تیاریاں ہم لوگ نہیں کرتے ایسے, ہے نا. تو ان کو بھی تیار رکھنا چاہیے, انہیں خود ہی کرنا پڑتا ہے, خود ہی کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا سردیوں میں جیسے میں نے کہا کہ ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں, آپ نے بھی سویٹ کا کوٹ پہنا ہے, ہم اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں, گرم کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں. اب یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے پاس تو ایسے صرف کھال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے نا, تو وہ ان کو کس طریقے سے گرمائش دی جائے؟ ان کو بھی تو ٹھنڈ لگ سکتی ہے, ان کے جسم میں بھی تو ہوا لگ سکتی ہے, یہ سب کیسے ٹیک کیئر ہوگا؟ السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب اپنے گھر میں پیٹس رکھیں, آج کل ایک میجر جو ایشو ہے وہ ہے اسموگ. وہ ہیومنز اور اینیملز دونوں کو ایکولی افیکٹ کر رہا ہے, کیونکہ جب یہ اسموگ کے پارٹیکلز آتے ہیں, اگر آپ ان کو واک پہ لے کے جاتے ہیں اینیملز کو, اپنے ڈاگس کو, کیٹس کو, تو ان کے بھی یہ جو نیزل سیکریشنز, آئی انفیکشن اور بریدنگ کے ایشوز بھی ان کو کافی ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ان کے آنکھوں میں سے انفیکشن کے وہ چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, ناک بند ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ سارے اسموگ کے پارٹیکلز وہ انہیل کرتے ہیں, اس وجہ سے ان کو کافی ایشوز آتے ہیں. اور ہمارے کلینک پہ آج کل تقریباً جتنے بھی کیسز آ رہے ہیں ان میں موسٹلی سارے کیسز اسی طرح کے ہی آ رہے ہیں. ان میں فلو, یہ کولڈ ایفیکٹ اور ساتھ میں ٹمپریچر اس کے ساتھ شوٹ کرتا ہے. اس میں پھر ہمیں یہی ہوتا ہے کہ اچھی ان کی ویکسینیشنز کریں, ان کی ہاؤسنگ, ان کی جو ساری کلیننگ اس کا خیال رکھیں. اس میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ 2 طرح کے آپ کے پاس اینیملز ہیں, جیسے جرمن شیپرڈ ہیں, رائٹ, ان میں لانگ کوٹ بھی ہیں اور سٹاک کوٹ بھی ہیں, جن کے چھوٹے بال ہوتے ہیں, جیسے لیبراڈور ہے, ان کے چھوٹے بال ہیں, یہ سردی سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. ان کو سویٹر پہنایا جا سکتا ہے؟ میری نیبر ہیں, انہوں نے پہنایا ہوا ہوتا ہے. ہاں جی, ہم ویسے ہمیں کیونکہ مجھے لگا کہ شاید ایز اے جس پیار محبت پہ پہنایا, ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی سویٹر؟ بہت زیادہ. وہ شیور کرتے ہیں رات کو. دیکھیں جب ٹمپریچر 14 to 10 ڈگری تک جاتا ہے, اگر آپ نے اس کو انڈور نہیں رکھا اور آؤٹ ڈور رکھا ہے, بے شک ان کا کیج ہے, اگر آپ نے اس کے کیج کو کور نہیں کیا تو ان کی بھی شیورنگ شروع ہو جاتی ہے, کولڈ, فلو. ہمارے پاس بہت سارے کیسز آج کل یہی آ رہے ہیں کہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جی ان کو سردی بھی لگ سکتی ہے, لیکن ایک کولڈ ویو آتی ہے, ان کے لنگس کو, ان کے جو اوور آل باڈی کو افیکٹ کرتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی آج کل بہت اچھی جیکٹس اور ان کے سویٹرز امپورٹ بھی ہو رہے ہیں اور لوکلی بھی آن لائن بھی ملتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ کو پہنانے چاہیے. رات کو کم از کم ضرور پہنائیں اور صبح کو بے شک اتار دیں. جب دھوپ وغیرہ آ جاتی ہے تو ان کو پھر آپ اچھا وہ میری جو نیبر ہے نا, ان کے پاس اپنا تو کوئی ایسے کتا نہیں ہے, وہ پہلے کوئی ہوتا تھا تو اس کی کوئی ڈیتھ ویتھ ہو گئی. اب گلی محلے کے جو اسٹریٹ ڈاگز ہوتے ہیں نا, انہوں نے ان کو بڑا نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر کے ان کی ویکسینیشنز وغیرہ کروا کے گلی میں ہی پل رہے ہیں. وہ میری بیٹی بھی کھیلتی ہے, میں بھی کھیلتی ہوں, گلی میں ہی پل رہے ہیں. اور ایک کا نام ہے شیرو, ایک کا نام ہے ببل. اب دیکھیں کتنا ہماری بھی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہو گئی. تو ان کو سویٹر ویٹر پہنا کے تو باہر اسٹریٹ میں ہی پھر رہے ہیں وہ, مگر ان کو کورڈ رکھتی ہیں. پھر ویک میں ان کو جب ٹائم ملتا ہے وہ ایک بار نہلا بھی دیتی ہیں. تو میں یہی سوچتی ہوں ایک عورت ہو کے کتنا اچھا کام کری کہ اپنی گلی کے اس اسٹریٹ کے اگر کوئی کتے ہیں تو ان کو اپنے چوکیداروں سے ان کو پکڑ کے صاف کروانا, ان کو بھی سویٹر پہنانا, یہ بھی بڑی ایک میں کہتی ہوں انسانیت والی بات ہے. ہم تو کسی انسان کی قدر نہیں کرتے, جانوروں کی قدر کرنا. تو خیر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے. تو یہ جو سویٹر والی بات ہے نا, یہ کوئی ایسی پیار محبت میں نہیں, یہ اصل میں ان کو ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے پہنایا ہوتا ہے. باقی اور باتیں پوچھیں گے, آ جائیں. یہ جو ہمارے بچے ہیں گھروں میں,
ان کو ہلکا سا آپ سویٹر اتار کے دوسرا پہنانے کی کوشش کریں تو ان کو فلو ہو جاتا ہے, یہ سینسٹیو ہو اس جاتا لیے ہے. مزدور کا بچہ کبھی جلدی بیمار نہیں ہوتا, ٹھنڈ میں ریت میں کھیل رہا ہوتا ہے مٹی میں. اچھا پھر اسی طرح جیسے گلی محلے میں جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں باہر کے کتوں کے ساتھ, گلیوں کے کتوں کے ساتھ, ان کی امیونٹی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے نا, کیونکہ ان کی کیا پھر ڈائٹ ہوتی ہے, وہ کیا کھاتے ہیں گلی محلے سے, کیا ملتا ہے ان کو, چوہے؟ نو میڈم, ان کو را مٹیریل مل جاتا ہے, کچا گوشت مل گیا, کبھی وہ کسی کسائی کی دکان پہ چلے گئے, یا لوگوں نے اپنے گھر کے جو جتنے بھی کھانے کو بچے ہوئے وہ بھی ان کو ڈال سکتے ہیں, اس سے پھر ان کی امیونٹی کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے. اور اب تو لوگوں میں نے دیکھا بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے, لوگوں میں یہ بہت زیادہ کائنڈنیس آ گئی ہے ٹوورڈز اینیمل, کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں بہت سارے لوگ ہمارے پاس کلینکس پہ آتے ہیں جو کہ ایکسیسری اور جو باقی ایکسیسو فوڈ لے کے جاتے ہیں, ڈاگ فوڈ, کیٹ فوڈ, کہ جی ہمارے محلے میں کوئی اینیمل آ جاتا ہے, کوئی اسٹرے اینیمل آ جاتا ہے, وہ پھر ان کو ڈالتے رہتے ہیں اپنے اچھا ہماری جو گلی کے کتے ہیں نا, وہ تو بریڈ بھی کھا لیتے ہیں, ہم نے رکھی ہوئی پیالی اس میں پانی ڈال دیتے ہیں, یا پھر کبھی کھانا ڈال دیتے ہیں, اور میں نہیں, ہم سارے ڈال رہے ہیں, ہم پوری گلی میں نے دیکھا ہے سب خیال رکھنے والے ہیں, مگر باقیوں کا مجھے پتہ نہیں کوئی رکھتا ہے کہ نہیں. تو ان کو یہ بریڈ ڈالنا, روٹی کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے ڈال دینا, از دیٹ اوکے یا نہیں ڈالنا چاہیے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. نہیں, آپ ان کو ڈال سکتے ہیں, وہ ہر چیز کھاتے ہیں یہ, لیکن جو گھروں میں آپ نے پیٹس رکھے ہو نا, یہ بڑے پیمپرڈ ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے صرف ڈاگ فوڈ ہی کھانا ہے, بوائلڈ چکن ہی کھانا ہے, لیکن یہ جتنے بھی اسٹرے ڈاگز ہیں وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں. آپ ان کو بریڈ ڈال دیں, روٹی ڈال دیں, چکن ایون ڈال دیں, سالن والا بھی, تو وہ ان میں کوئی ایسا نہیں ہے, وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں. اچھا, اسی لیے ان کی آپ دیکھیں امیونٹی بہت زیادہ ہے, ایون وہ ویکسینیٹڈ بھی نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی ان کی امیونٹی ٹوورڈز دا ویدر, ٹوورڈز دا ادر اینیملس, کہ وہ آپس میں بھی جب پھرتے ہیں تو ان کے انفیکشن کے لیول بہت کم ہوتے ہیں. یہ اس کی ایک میجر وجہ ہے. اچھا, اب سردی میں کون سے ایسے ریڈ فلیگز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پیٹ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اب آپ کو جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس ان کو لے کے جا کے فوراً چیک اپ کروانا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو اینیمل ڈل ہو جائے گا, کھانا نہیں کھائے گا, سست ہو کے ایک کمرے میں بیٹھ جائے گا, رائٹ, اور ایون اس کے کئی دفعہ آپ دیکھیں گے جو بال ہیں وہ اس طرح سے تھوڑے سے ایریکٹ ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے کہ جب اس کو سردی لگتی ہے تو وہ اس کے بالکل اکٹھا ہو کے بیٹھ جائے گا. کھانا نہیں, سب سے بڑی ایک انڈیکیشن, کھانا نہیں کھائے گا, فلو ہو جائے گا, اور اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھنا لوگ کیا کرتے ہیں, ایک دو دن ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی دیکھ لیتے ہیں شاید کھا لے, شاید کھا لے, لیکن ان دا مین وائل ٹمپریچر اتنا فلکچویٹ کر جاتا ہے 103, 104 اینڈ اپ ٹو 105. اس موسم کے اندر بھی 105 ٹمپریچر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انفیکشن کا لیول بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو پھر ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جب ایک ہی دفعہ پہلے دن ہی آپ کا اینیمل تھوڑا سا پرابلم میں آتا ہے یا آپ کو سائن سمٹمز دیکھتے ہیں تو فوراً سے ڈاکٹر کے پاس بھاگیں, اس سے ان کا خرچہ بھی کم ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو ڈیزیز کا لیول ہے وہ بھی کم ہوتا ہے, اور وہ آپ آسانی سے اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور آپ مثال دینے کی کوشش کر رہے تھے بات, مگر ہماری آگے چلی گئی, جس میں فری والے زیادہ بڑے فر والے کتے ہوتے ہیں, پیٹس ہوتے ہیں, تو ان کے لیے کیا نظام ہے؟ ان کا تو آلریڈی جسم گرم ہی رہتا ہوگا ان کی کھال کی وجہ سے. ان کے لانگ ہیئرڈ ہوتے ہیں, جیسے سائبیرین ہسکی ہو گئے, اوکے, سینٹ برنارڈ ہو گئے, ہسکی تو ہے بھی سرد یا سائبیرین, دس از کالڈ ایز سائبیرین ہسکی, اور اس کے علاوہ سینٹ برنارڈ ہو گئے, اور یا یہ جو لانگ کوٹ, ٹرپل کوٹ جس کو بولتے ہیں, جرمن شیپرڈ, ان کے اندر کافی ریزسٹنٹ ہوتی ہے ٹوورڈز دا کولڈ ویدر. ان میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا, ان کے بے شک اپنا بھی پہنائیں, لیکن یہ کہ رات کو اس کو کورڈ ایریاز میں رکھ دیں, اس سے پھر ان کی کافی بچت ہوتی تھی. لیکن یہ جو شارٹ ہیئرڈ ہوتے ہیں جن کا وہ جو کوٹ کافی شارٹ ہوتا ہے, جیسے برٹش شارٹ ہیئر بلیاں ہو گئیں, یا پھر یہ لیبراڈور ہو گئے, اور یہ جو ڈوبرمین یا راٹ وائلرز ہو گئے, ان کو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی کور کرنا پڑتا ہے. اچھا, اب یہ کتے بھی تو ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہوں گے؟ یا ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, اب اگر ان کا بھی اسی طرح کا کوئی نظام ہے تو ان کو پانی میں کچھ ڈال کے دینا, یا کوئی ان کو بھی ہم وائٹامن سی کے کیپسولز جو ہے یا کوئی پانی میں حل کر کے وہ پانی دے سکتے ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے لیے؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب جانور ایک دو دن تک کھانا نہیں کھائے گا تو وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا, اور سردیوں میں ویسے بھی جیسے ہیومنز ہیں ان میں بھی پانی کی کنزمپشن کم ہو جاتی ہے, پانی یہ کم پیتے ہیں. اس میں ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کے اندر ان کی کوئی بھی فیوریٹ چیز ڈال دیں, جیسے کریمی ٹریٹ ہو گئی, کوئی سنیکس ہو گئے جن کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں, وہ پانی کے اندر آپ ایڈ کریں تاکہ ان کے اندر یہ اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ کر سکیں اور پانی کی ان کی کوانٹٹی بہتر ہو جائے. میری ایک دوست ہے, ان کی نا پاس بلی ہے, تو اس کو پانی کا فلیور جو ہے نا وہ گلوکوز کا پسند ہے, اور اچھی خاصی تگڑی بلی ہے. تو ہم اس سے پوچھتے ہیں نا کہ کیا کھلاتی ہو, کہتی کچھ نہیں, میں تو گلوکوز کا پانی پلاتی ہوں اپنی بلی کو. اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ, کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ پھر نہیں, سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کر جاتا ہے, اینیمل کمفرٹیبلی اس کو پی لیتا ہے پانی کو, کیونکہ اس کو گلوکوز کا لیول ملتا ہے, اور گلوکوز کا لیول بھی اس کا بڑھ جاتا ہے, تو وہ پھر اس کا بڑا
प्रेफरेबली फिर उसको पानी पी जाता हूँ. अच्छी चीज़ है ये, बहुत मतलब कोई अच्छी चीज़ है. नुकसान दे नहीं है. नुकसान कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है. उसकी आप एक क्वांटिटी मेंटेन करें, ये नहीं कि एक्सेसिव आप देते जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी वो. कुछ कुत्ते छींकते बहुत है इस सर्द मौसम में, स्पेशली छींकना, खिंग खिंग ऐसे कुछ आवाज़ें निकालते हैं, आपने देखा होगा. वो क्या वजूहात होती है? वो भी मेन उसकी रीज़न स्मॉग है. स्मॉग पार्टिकल्स, फ्लू, कोल्ड इफेक्ट, ये सारी 3-4 चीज़ें जो उनके जैसे जो स्मोक के जो इतने डेंजरस पार्टिकल्स हैं, जब वो इनहेल करते हैं तो फिर स्नीजिंग और कफिंग फिर उन बेचारों को ये होता है. सर, आप सिर्फ कुत्ते बिल्ली के तो डॉक्टर हैं नहीं, आप तो शेर चीतों के भी डॉक्टर हैं, घोड़े हाथी के भी डॉक्टर हैं. आप मुझे बताएं, कुछ लोगों ने घोड़े रखे हुए हैं, कुछ लोगों ने चीते रखे हुए हैं, कुछ लोगों ने शेर रखे हुए हैं, ये भी अपने शौक के मुताबिक फार्म भरे पड़े लोगों के रखे लोगों. उनके लिए क्या निज़ाम है? सेम यही जो आप बता रहे हैं कुत्तों के लिए, यही इनके लिए भी है? जी मैडम जी, उनको भी आपने ऐसे करना है कि उनके जो स्टेबल्स हैं हॉर्सेस के, या जो लाइन्स हैं या जो कब्स हैं, उनके जो आपने हाउसेस बनाए हुए हैं, बड़े बड़े पेंस जो उनके आपने बनाए हुए हैं, उनको आप कवर करें. किसी भी अच्छे इंसुलेटर के साथ उनको रात को आप कवर करें तो उनसे भी फिर कोल्ड इफेक्ट काफ़ी बेहतर हो जाता है. उनसे आप सर्दी से बचा सकते हैं. वैसे तो आप गधों के भी डॉक्टर होंगे, मगर सर गधे क्योंकि एज ए पेट कोई रखता कोई नहीं है ना, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही, ज़्यादा मैं इसी पे बात कर रही हूँ. और जो गधे पेट एज पेट रखेगा वो खुद कितना बड़ा गधा होगा, मैं ये सोच. रख तो सकते हैं, बेचारा पेट ही है. नहीं है तो पेट, मगर ऐसा वो नहीं रखेंगे ना. नहीं, वो तो ज़्यादा आप देखें लोग तो काम काज के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको, बार बर्दारी के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए. किसी ने अपनी रेडियो के लिए भी तो गधे रखे होंगे, वो नहीं अपने गधों का ख्याल रखते हैं. मैं उनसे भी बड़ा नाराज हूं. नहीं, वो बेचारे बहुत ही गरीब हैं. नहीं, यू आर राइट. उनकी इतने वसाइल नहीं होते, इनकी फैसिलिटीज़ इनको इतना फैसिलिटेट अप नहीं कर सकते ना, वो बेचारे लोग गरीब होते हैं. लेकिन एक अदारा था एक ज़माने में, SPCA, राइट, वो इन सब चीज़ों का ख्याल करता था, घोड़ों का, गधों का, खच्चरों का, राइट. अब तो वो भी काफ़ी उनमें, वो गधे सर्दियों में बेचारे ऐसे ही खड़े हुए होते हैं, उनको ले लेते हैं उनकी रड़ियाँ लगाने के लिए. वो सर्दी हो, कैसा आलम हो, क्या है, सारा दिन मेहनत करता है गधा, और सारी रात भी सर्दी में जो है ना बेचारा गधा, उसकी क्या ज़िंदगी बेचारे की. उसको ख्याल, उसका भी तो टेक केयर करना तो इम्पोर्टेंट है. आपने लिया है, आपने ख्याल तो करना है. उसके क्या ख्याल करने के जो मेन आपको लगता है कुछ पॉइंट्स हैं, वो प्लीज़ बताएं. नहीं, वो भी हर एक वाइन फैमिली में आजकल देखें जो लोग उसको रखते हैं वो डेफिनेटली उसका ख्याल रखते हैं. उन्होंने भी उसके ऊपर कपड़े डाले होते हैं रात को अगर आप देखें, लेकिन सारा दिन तो वो बेचारे ऐसे करते हैं. उनकी अपनी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं होती, लेकिन बहुत सारी NGOs और बहुत सारे शेल्टर्स ऐसे हैं जो कि उनको मेडिकेट करते हैं, उनको सारा फैसिलिटेट करते हैं, उनका ख्याल रखा जाता है. ऐसा नहीं है, अब ज़माना बदल गया. अरे वाह, बढ़िया, हमें खुशियाँ ही दे रही हैं ये बातें करके. अच्छा, और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे बिल्लियों के लिए जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिल्लियाँ तो अब वैसे सर्दी वाले टाइम पे तो बाहर लोग वैसे भी नहीं रखते, घरों के अंदर ही ज़्यादा शेल्टर करते हैं. मगर कोई ऐसी गलतियाँ जो हम कर देते हैं और बिल्लियाँ बीमार हो जाती हैं, उसके लिए प्रिकॉशंस कुछ बता दें. उसमें मैडम प्रिकॉशंस तो यही हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आप उनकी सेहत का ख्याल रखें, अच्छी डाइट दें, राइट, पानी का ख्याल रखें, उनको वैक्सीनेट ज़रूर कराएं. अब लोग यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते इन चीज़ों पे. वो खाना भी दे देंगे, नहला भी देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन जब वैक्सीनेशन या डिवर्मिंग की बात आती है तो वहाँ पे लोग थोड़ा सा, इसमें मैंने देखा है लैक ऑफ इंटरेस्ट है इनका. वैक्सीनेट कराएं. जैसे ही कोई भी किटन है उसको अपने घर में लेके आते हैं तो उसको आप एट द एज ऑफ 2 मंथ उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दें. जो उनकी 3 वायरल डिजीज़ हैं और ख़ास तौर पे एक ज़ूनोटिक डिजीज़ जो रेबीज़ है, उसमें इंसान और एनिमल, उसमें दोनों की प्रोटेक्शन होती है. एट द एज ऑफ 3 मंथ आप उसको एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगवाएं. तो अगर आप वैक्सीन का स्केड्यूल पूरा करते हैं वंस इन अ ईयर और साल में 2 या 3 दफ़ा उसकी डिवर्मिंग करते हैं तो उनके इश्यूज़ बहुत ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हो जाती हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. सर्दियों के मौसम में अपने जो पेट्स हैं उनका ख़ास ख्याल रखिए. ये सेगमेंट्स आप लोगों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जिन लोगों ने इन जानवरों को पाला है अपने घरों में एक फैमिली की तरह आप इनके साथ अपना टाइम गुजार रहे होते हैं. जब इनकी सेहत अच्छी होगी तो आप लोगों को भी टाइम बचेगा और आप भी इनके साथ हेल्दी एनवायरनमेंट में खेल सकेंगे, आपके बच्चे इंजॉय कर सकेंगे. टेक केयर. एक ब्रेक के बाद मिलते हैं. Sorry, I don't understand. I don't understand either. Please quiet. And मेरी जो सिरी है ना वो फीमेल से मेल हो गई है. अब मेरी जो बात है ना, मैं उससे कुछ भी पूछ लूँ या कुछ, ये भी मेरे लिए बड़ी स्ट्रेस की बात है क्योंकि आपको पता है मुझे ऑफिस का काम करना होता है. आपके इस ऑफिस एनवायरनमेंट में मुझे फंसना होता है. मगर मुझे जो मेरी सिरी की आदत थी ना वो जब से गई है और ये कोई मेल
سر کا درد میرے سر پہ آ گیا ہے موبائل پہ تو وہ مجھے جواب صحیح نہیں دیتا اور مجھے سٹریس ہوتا ہے. خیر ہم بات اسی کے اوپر کریں گے آج. جو موسٹلی ہوتا ہے نا جابس جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, آفیسز میں جاتے ہیں ناظرین, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ وہاں پہ ان کو بڑا پریشرائز کیا جاتا ہے, ان کو سٹریس بہت دیا جاتا ہے. کچھ باس سٹریس دے رہے ہوتے ہیں, کچھ وہاں کی مونوپلی گروپنگ, کچھ کولیگس آپ کو سٹریس جو ہے نا فیل کروا رہے ہوتے ہیں. یو فیل ویری اسٹریس, نو ڈاؤٹ. تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کون سی ایسی ٹیکنیکس ہیں وائل وی ور ورکنگ ان آفس, رائٹ, اور ہم اپنے آپ کو اچھی طریقے سے ان لوگوں کے بیچ میں ڈیل کر سکیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اسٹریسڈ ہوں ہی نہ, ہم اسٹریس لیں ہی نہ, ہم یہ وہ ماحول میں کام کریں. اس کے لیے کیا ٹیکنیکس ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے پاس موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فاروق انور باجوہ صاحب, اور جو کہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور اسٹریس ایکسپرٹ بھی ہیں. تو آج ان سے ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج کل آفیسز میں اف یو گو رائٹ, وہاں پہ ڈپریسڈ لوگ نظر آتے ہیں, اور یہ ڈپریشن جو ہے نا یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, یہ انزائٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہیں, کس وجہ سے یہ انسان جو ہے نا ڈپریس ہو جاتا ہے, اس پہ اس چیزوں کے اوپر بات کریں گے. پہلے آفیسز جو ہے نا, آفیسز سب سیٹ ہے آپ کی اوور آل سوسائٹی کا. آفیسز حصہ ہیں آپ کی سوسائٹی کا. جو آپ نے جنرل انگزائٹی کی بات کی, جو آپ نے جنرل سوسائٹی کی بات کی, سٹریس اس وقت آپ کی سوسائٹی میں پریویل کر رہا ہے. سٹریس اور اسی کا ٹرکل ڈاؤن جو ہے وہ آفیسز میں بھی جا رہا ہے. ورک پلیسز جیسے میں نے کہا اسی کا حصہ ہیں. اب جیسے آپ نے بات کی کہ وہ ماحول جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے اس طرح کے سرکمسٹانسز میں, ہمارے جیسے کلچر میں, ہماری جیسی سوسائٹی میں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ سٹریس جو ہے نا یہ بڑی نیچرل چیز ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ سٹریس جو ہے نا یہ بڑی نیچرل چیز ہے اور باڈی کا ایک ریئیکشن ہے ٹورڈز اینی انفورسین. It's good. Is it good to get? Sometimes it's good. ہم اس کو کہتے ہیں پازیٹیو اسٹریس. Sometimes پازیٹیو اسٹریس ہوتا ہے. آپ کو لائک فار ایگزامپل کوئی چیز ہے, آپ کا کوئی ٹاسک ہے, کوئی آپ کی اسائنمنٹ ہے, کچھ آپ کی میٹنگ ہے, آپ اس کا اسٹریس لے رہے ہیں, یو آر ٹیکنگ اٹ ان اے پازیٹیو وے, اور آپ اس کا اسٹریس لے کے آپ اس کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں خود کو. دیٹس گڈ. ایک ہے اس کی نیگیٹو سائڈ. نیگیٹو سائڈ جو ہے وہ ایکچولی اس کی خطرناک ہے. اچھا نیگیٹو سائڈ میں بھی اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں. ہماری باڈی بیسیکلی کرتی کیا ہے کہ ہماری باڈی, اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا ایک میکانزم بنایا ہے نا جی, یہ میکانزم اس طرح کا ہے کہ ایک ہمارا سیلف ڈیفینس کا میکانزم ہے ہر چیز کے لیے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی چیز, فار ایگزامپل یو گیٹ اے کٹ, بروز, آپ کو یہاں پہ لگتا ہے کچھ بھی ایسا کچھ ہوتا ہے آپ کو, آپ کی باڈی کا نیچرل جو ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ آپ کا امیونٹی کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اچھا سیم گوز ود یور برین, کہ برین کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ بیسیکلی جب آپ اسٹریس آؤٹ ہوتے ہیں آپ کی باڈی جو ہے وہ نیچرلی کچھ ایسے انڈورفنس, کچھ ایسے ہارمونس جو ہیں وہ ان کو پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہے. ایز اے رزلٹ آپ کی باڈی جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرتی ہے, اس کو ٹیکل کرتی ہے, اس کو کنٹرول کرتی ہے, اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ پرابلم یہاں پہ آ کے آتا ہے کہ جہاں پہ جا کے ہمارا وہ جو نیچرل جو ایک ڈیفینس سسٹم ہے وہ ویک ہوتا ہے, اور وہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ وہاں پہ زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو اس میں انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. ہم یوزلی پین کلرز ہم یوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے باڈی کے اندر ایک نظام بنایا ہوا ہے, ایک نیچرل پین کلرز ہیں جن کو ہم انڈورفنس کہتے ہیں, جن کا میں نے ابھی نام لیا. یہ نیچرل انرجیزکس ہیں, جو جیسے ہم انرجیزکس ہم باڈی کو دیتے ہیں ہماری باڈی ریلیف فیل کرتی ہے. اسی طرح سے ہماری باڈی جو ہے وہ نیچرل انڈورفنس پروڈیوس کرتی ہے ٹو کوپ اپ ود سچ کائنڈ آف سچویشنس. کسی طرح کی پین, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کوئی ہمارا نقصان ہوتا ہے, کوئی کسی ہمارے بہت قریبی عزیز کی ڈیتھ ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, ہماری باڈی کیا کرتی ہے, ہمیں پریپیئر کرتی ہے اس کے لیے. ہمارے میں وہ ہارمونس پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا جب وہ ہارمونس پروڈیوس ہونا شروع ہوتے ہیں تو ایز اے رزلٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کوپ اپ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کا ٹائم الاؤ کرے تو میں اس میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین تھوڑا سا میں اس کو کرنا چاہوں گا. صرف انڈورفنس نہیں, بہت سارے اور ہارمونس ہماری باڈی پروڈیوس کرتی ہے. ایک ہارمون ہے جس کا نام ہے آکسیٹوسن. اچھا یہ بھی اسٹریس کو, یہ بیسیکلی سارے کے سارے یہ اسٹریس ہارمونز ہی ہیں. اسٹریس ہارمونس نہیں ہے, یہ ایکچولی اسٹریس کو کم کرنے کے لیے ہماری باڈی جو نیچرل میکانزم کے تحت ایک جو کام کرتی ہے میں ان کی بات کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب آکسیٹوسن جو ہے, آکسیٹوسن ایک ہارمون ہے جس کو کہتے ہیں ہارمون آف لو. اچھا یہ آپ کی باڈی تب پروڈیوس کرتی ہے کہ وین یو فیل افیکشن ٹوورڈ سم ون, وین یو فیل اٹیچ ٹوورڈ سم ون, اور افیکشن اور لو جو ہے دیٹ از ویری نیسیسری فار آر لائفس.
اچھا اب ہوتا کیا ہے, آکسیٹوسن کی ایک بڑی کریکٹرسٹک ہے کہ آکسیٹوسن جو ہے وہ مدر وائل گیونگ برتھ ٹو ہر چائلڈ میکسیمم لیول پہ آکسیٹوسن پروڈیوس ہوتا ہے. اچھا اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ دیٹ ہیلپس آپ کو وہ برتھ کے پورے پروسیس میں بھی آپ کو ہیلپ کرتا ہے, اور اس کے بعد آفٹر ورڈس وہ بیسیکلی کرتا کیا ہے, وہ آپ کو دیٹ گیوز یو دا لو فار دا کڈ. وہ جو ایک ایفیلیشن, ایک اٹیچمنٹ جو بچے کے ساتھ آپ کی ہوتی ہے, وہ دیٹ از ڈیو ٹو دیٹ آکسیٹوسن. اس کے علاوہ آپ کے ڈفرینٹ ہارمونس ہیں, سیروٹونن ہے آپ کے پاس ڈوپامین ہے. یہ سارے کے سارے ہارمونس جو ہیں یہ بیسیکلی آپ کی باڈی پروڈیوس کرتی ہے ٹو کوپ اپ ود the stress that is prevailing. اچھا اب ہوتا کیا ہے, ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے سٹریسز ہیں اور اتنے انفورسین سٹریسز ہیں کہ آپ کے پاس بہت دفعہ کوئی آپشن ہی نہیں بچتی. وہ کہتے ہیں سٹریس کو نا ڈیل کرنے کے نا فضا 3 طریقے ہیں. ایک فائٹ, فلائٹ, فریز. 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس, ایدر ٹو فائٹ, فلائٹ, فریز. فائٹ کا مطلب فائٹ ود دا سرکمسٹانسز, واٹ ایور از گوئنگ آن آپ اس کو فیس کریں, آپ اس کو ٹیک اٹ ایز اے ریالٹی, اس کو فیس کریں. دوسرا ہے فلائٹ لے لیں, اسکیپ لے لیں, آنکھیں بند کر لیں, ایک سائڈ پہ ہو جائیں اور آپ کہیں کہ نہیں بلی نہیں آ رہی, آپ آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھے رہیں. اور تیسری آپشن ہے جس میں آپ ٹرانس میں چلے جاتے ہیں, جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل فریز ہو جاتے ہیں. آپ کے ہاتھ پاؤں, آپ کے ایکشنز, آپ کا دماغ وہ وہیں پہ جا کے وہ اس کو ریئلٹی کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا اور وہ اس کو ایز اٹ از اس کو فریز کر دیتا ہے. اب ہمارے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایکچولی وی ہیو ٹو فائٹ ود اٹ. ہمیں یہ جو سٹریس ہے, جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی ایب نارمل چیز نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ آ کے ہم پریشان ہو جائیں کہ اب کیا کریں, اب کیا کریں والی سچویشن نہیں ہے. سٹریس از ویری نیچرل, ہر انسان کو آتا ہے, نبیوں کو بھی آیا, ہمارے آخری نبی حضور پاک کو بھی سٹریس آیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنے صحابہ تھے, اس سے پہلے جتنے انبیاء تھے, ان کو بھی سٹریسز آئے لائف میں, ٹھیک ہے. لیکن امپورٹنٹ کیا ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس سٹریس کو کوپ اپ کیسے کرتے ہیں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں. اور بات صحیح ہے, جس انسان کو سٹریس نہیں ہے نا تو وہ تو پھر میں کہوں گی مردہ ہے, وہ زندہ نہیں ہے, کیونکہ مرنے کے بعد ہی سٹریس ختم ہو سکتے ہیں. مگر خیر اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, اس کی ٹیکنیک پہ بات کر رہے ہیں ہم. آ جائے جی بریک کے بعد. مسلسل ورک سٹریس اور ملازم کی ذہنی اور جسمانی صحت پر کیا اثر انداز ہوتا ہے؟ اس طریقے کی سچویشن ہو, کسی ورک پلیس میں کوئی بندہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو سٹریس پہ سٹریس دیا جا رہا ہے, اس کے جو باس ہیں وہ بھی اس کو سٹریس میں رکھے ہوئے کام کروا رہے ہیں. اچھا میرے تو سمجھ کوئی نہیں آتا, اگر کوئی آپ سے کام کروا رہا ہے اور آپ کو سٹریس بھی دے رہا ہے, وہ کیا اچھی پرفارمنس دے گا اپنے کام کی, کیا اچھا رزلٹ دے گا؟ آپ اس سے امید بھی اچھے کی کریں کہ کام اچھا کر کے دے, یہ میرا امپلائی, میں اس کو پیسے دے رہا ہوں, میں اپنی جیب سے مال نکال کے اس کو دیتا ہوں, مجھے کام بھی بیسٹ دے, مگر اس کو سٹریس دے کے جو ہم کام نکلوائیں گے, کیا اس کی وہ پرفارمنس اچھی ہوگی, وہ رزلٹ اچھا دے گا, وہ ہمیں سارا کام صحیح کر کے دے گا, دل سے کرے گا, ہمارے لیے بیسٹ کام ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. جاپان میں نا ایک کانسیپٹ تھا, ایک ٹرم ہم یوز کرتے تھے آج سے کوئی 25-30 سال پہلے جب ہم پڑھتے تھے. ایک ٹرم ہوتی تھی, اس کو ہم کہتے تھے کیروشی. اچھا کیروشی کیا تھی؟ کیروشی کا مطلب جو لٹرل میننگ جو تھا وہ تھا ڈیتھ بائی دا اوور لوڈ اینڈ اوور ایکسپیکٹیشنس. جیپنیز آپ کو پتہ ہے بڑے پرفیکشنسٹ ہیں نا. اچھا وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ دے ٹیک اٹ ویری سیریسلی. وہ کام کو اور ان چیزوں کو وہ جو ہیں وہ جو 6 سگما کا جو کانسیپٹ آیا اور وہ سارا انہوں نے کیا جی کہ ہر چیز بالکل پرفیکشن پہ ہونی چاہیے. اچھا وہ لوگ اتنی پرفیکشن پہ لے جاتے تھے کہ وہ لٹرلی وہاں پہ ورک پلیس پہ ڈیتھس ہونی شروع ہو گئیں ڈیو ٹو دا کارڈیک اریسٹ, ڈیو ٹو دا ادر فیکٹرس. بی پی شوٹ ہوا اور وہ اس کی وجہ سے ڈفرینٹ ایشوز آئے اور ہارٹ فیلئر ہوا اور اس طرح سے چیزیں. ہم نے نا گریجولی, اور یہ 30 سال پرانا یہ کانسیپٹ ہے, 30-35 سال پرانی بات, ہم ابھی تک انفارچونیٹلی نا انہی پیرامیٹرز اور انہی چیزوں کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کا امپلائی اسٹریسڈ ہے نا فضا, وہ کسی بھی صورت وہ آپ کے لیے پروڈکٹیو ہو ہی نہیں سکتا, اس کی کریٹیو سکلز کبھی ایکٹیویٹ ہو ہی نہیں سکتی. آپ
یہ اپنے طور پہ بینگ این امپلائر آپ یہ ایزیوم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں اگر اس سے ایکسپیکٹیشنز بڑھا رہا ہوں اور ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بڑھا رہا ہوں اور میں اس کو اس طرح سے اسٹریس دے رہا ہوں تو ہی اور شی ول بی ایبل ٹو پرفارم. ایکچولی پرفارم نہیں کرے گا. ہوگا کیا کہ وہ کلیپس خود بھی کرے گا اور وہ کلیپس آپ کی آرگنائزیشن کو بھی کروائے گا. آپ کی سوسائٹی میں ورک پلیس اسٹریس کی وجہ سے جتنے نیوروسس کے کیسز آج کل آ رہے ہیں اتنے کبھی نہیں آئے. اسکیزوفرینک لوگ اتنے کبھی نہیں تھے جتنے آج آپ کا ورک پلیس جو ہے وہ اس کو پروڈیوس کر رہا ہے. نیوروسس کے جتنے کیسز آپ کے آج آ رہے ہیں وہ کبھی نہیں آئے تھے. ہو کیا رہا ہے, لوگ جو ہیں وہ ایز اے ریزلٹ اسٹریس, جیسے میں نے کہا ایک حد تک اسٹریس جو ہے وہ دیٹ از پازیٹیو, آپ اس کو لیں اور آپ اپنے کام کو کمپلیٹ کر لیں, اس حد تک تو ہے ٹھیک. لیکن ونس یو کیپ آن ہیمرنگ سم ون, یہ کیا کر رہے ہو, کیسے کر رہے ہو, کس طرح سے کر رہے ہو, آپ کی ورک پلیس پہ اگر یہ سارا کا سارا انوائرمنٹ رہے گا تو الٹیمیٹلی ہوگا کیا, الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ آپ کا وہ امپلائی کلیپس کرے گا, آپ کا وہ امپلائی. اس کا مطلب جو کام کی پیداواری ہے وہ اور کام کی صلاحیت کرنے کی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی پیداواری جس کو آپ پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں, کریٹیوٹی جس کو آپ تخلیق کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آج دنیا میں جتنی انوویشن ہو رہی ہے وہ دیٹ از بیکاز آف دیٹ کریٹیوٹی. اچھا میری چونکہ اپنی پی ایچ ڈی اسٹریس مینجمنٹ پہ اور بیہیویئرل سائنسز پہ ہے, میں نے اس پہ بہت سارا کام بھی اس پہ کیا. ہوتا کیا ہے کہ آپ کی کریٹیوٹی اسی وقت مر جاتی ہے جب آپ اس کو اننیسیسری انڈیو آپ اس کو پریشرز دینا شروع کرتے ہیں. اچھا ایک بات, یہاں پہ ہم نے بڑوں کی تو بہت بات کی, مگر یہاں پہ یہ بات نہ کرنا بھی غلط ہو جائے گا, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس بچے بھی جو ہے نا, چھوٹے چھوٹے بچے, جو مزدور کا بچہ ہے وہ تو اسکول سے زیادہ کام کے پلیس میں زیادہ جاتا ہے, میکینک کا کام سیکھنے جائے گا, یا کچھ ایسے گھر ہیں مزدور کے بھی گھر, غریب کے بھی گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر اب وہ یہ کہتے ہیں پڑھا پڑھ بھی لے تو بچہ ساتھ میں کام بھی سیکھے, جس میں ایک اسکل ہے. باپ اگر میکینک ہے تو باپ کہتا ہے اس کو بھی آنا چاہیے, باپ اگر پلمبر ہے باپ کہتا ہے میرے بیٹے کو بھی پلمبرنگ آنی چاہیے, ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ. ٹیکنیشین ہے تو وہ کہتا ہے اس کو بھی ٹیکنیشین کا کام آنا چاہیے, اپنے ساتھ لے کے جائے گا, سکھائے گا کون سی تار یہ وہ ہر چیز, ٹھیک ہے نا. اب وہاں پہ بھی ورک پلیس ہو گیا نا اس کے لیے, چاہے وہ اپنے باپ کے ساتھ کام کرے, کسی استاد کے ساتھ, چھوٹے استاد کے ساتھ کام سیکھنے لگا ہوا ہے, اور اس کو بھی وہاں پہ پورا وہ سب کچھ فیس کرنا پڑا. اب بچوں کی کیا مینٹل سچویشن ہوتی ہے, ادھر کیا سٹریس ہوتا ہے, کیونکہ تو کام بھی مشکل ہے, ورک ایٹماسفیئر پہ بھی چلو اے سی میں, صوفے کے سامنے, لیپ ٹاپ کے سامنے, پیپروں کے سامنے بیٹھ کے ہو رہا ہے. جس جگہ پہ ایک چھوٹا بچہ مزدوری کر رہا ہے, چاہے 15 سال کا, 16 سال کا, 17 سال کا, ہمارے معاشرے میں 16 سال کے بعد تو ویسے ہی گھر سے نکالتے رہتا ہے, جاؤ جا کے کچھ کما کے لاؤ, اپنے کموں کی طرح گھر میں بیٹھے ہو, چاہے تار لگاؤ, اینٹینے لگاؤ, کیبل لگاؤ, کچھ بھی کرو, جاؤ. تو اب یہ جو سٹریس ہے ان بچوں کو ادھر, اس کا کیا سچویشن ہے, وہ بچے اس سٹریس سے کیسے نکلیں گے؟ یہ نا ویری ویل پوائنٹڈ آؤٹ. دیکھو اس میں نا جب آپ بچوں کی بات کرتے ہیں نا تو بچے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. بچہ بے شک وہ مزدور کا بچہ ہے یا بچہ وہ کسی انڈسٹریلسٹ کا بچہ ہے, یہ بیسیکلی نا ہم اس کو کہتے ہیں جو آفیسز وغیرہ میں پیون وغیرہ ہوتے ہیں, چائے والے ہوتے ہیں, سارے 17, 18, 16, 15 سال کے بچے ہوتے ہیں, سب نے رکھے ہوئے, ہر جگہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا اب دیکھیں چائلڈ سائیکالوجی جو ہے نا, جب آپ بلو 18 ہم اس کو وی کال اٹ چائلڈ سائیکالوجی. اچھا بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر اس کو بتائیں آپ. جی شور ہے نا, یہ آپ نے بتانا ضرور ہے. ہر آفس میں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو پیون ہوتا ہے, چائے والا ہوتا ہے, صفائی والا ہوتا ہے, یا پیپر ادھر سے ادھر لے کے جانے والا ہوتا ہے. اب ان بچوں کے اوپر بھی تو سٹریس ہوتا ہے, یہ کیسے دور کیا جائے گا؟ بریک کے بعد بات کریں. اچھا ینگ بچہ ہے جو کہ 18-19 سال کا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ دماغ سے ویسے ہی آپ کو پتہ بچے ہوتے ہیں سارے, اب یہ زیادہ تر آفیسز میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے, پیون ہوتے ہیں, چائے والے ہوتے ہیں, کچن کیبنٹ میں چیزوں میں دیکھنے والے ہوتے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے نا, اور پیپر ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں آپ کے آفس ورک کے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ بھی تو کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر اسٹریس بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اور یہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ میکینک کا کام سیکھ رہے ہیں, کوئی دوسرے اور فیلڈ میں پلمبرنگ سیکھ رہے ہیں. اب ان کے بارے میں بتائیے, جب یہ کام کرنے نکلتے ہیں تو ان کو بھی تو اسٹریسڈ ہوتا ہے. اب ایک میچور آدمی جو آفس سے اسٹریس لے رہا ہے اس کا انوائرمنٹ دوسرا ہے, اور یہ تھوڑی دوسری اسٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی کیسے ٹیکنیکس ہے, ان کو ڈیل کرنے کی ٹیکنیکس کیا ہے ان کے لیے؟ اسٹریس کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, اور اسٹریس سب کے لیے, اسٹریس 5 سال کے بچے سے لے کے آپ کا ٹل یور آپ کا 100 ایئرس کا اگر کوئی آدمی ہے تو وہاں تک اسٹریس جو ہے وہ
ایگزسٹ کرتی ہے. اسٹریس کی ٹائپس جو ہیں اس کی جو ایک فیلنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, اس کی گریوٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, لیکن اسٹریس جیسے میں نے کہا کہ وہ سب کے لیے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا, اب اگر آپ نے جس کلاس کی آپ نے بات کی کہ یہ جو بچے ہمارے پاس جو آفیسز میں کام کرتے ہیں, ہم نارملی ایز اے سوسائٹی ہم یہ بہت دفعہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دے آر ہیونگ دا سیم ایموشنز, دے آر ہیونگ دا سیم کائنڈ آف اسٹف جو کہ ہمارے پاس ہے. اچھا, اب وہ ساری کی ساری چیزیں وہ ان کی سیم فیلنگس ہیں. یہ ایگریویٹ کب ہوتی ہیں, ان کی ایگریویٹ یہ کب ہوتی ہیں, اسپیشلی اگر ہم اس کلاس کی بات کریں, جب یہ بچے فائنینشیل اسٹریس جب یہ کیری کرتے ہیں. اب ایک بندہ, ایک میچور آدمی اگر گھر سے فائنینشیل اسٹریس کیری کر کے آپ کے ورک پلیس پہ آ رہا ہے, اس بیچارے کے ہی از ہیونگ ہز اون سیٹ آف ایشوز, اور آپ اسے ڈانٹ ڈپٹ کے آپ اسے یہ کر رہے ہیں کہ تم یہ بھی کرو, تم یہ بھی کرو, تم یہ بھی کرو. اب وہی انڈیویجول جو ہے وہ بیچارہ وہ گھر سے کن سرکمسٹانسز میں سے وہ نکل کے آ رہا ہے, یو نیور کیئر فار اٹ. ٹھیک ہے, اور پھر جو جس جنریشن کی آپ بات کر رہی ہیں, جس کو آپ ریفر کر رہی ہیں, یہ جنریشن از ایکسٹرا سینسٹیو جنریشن. جین زی اور جین الفا از ایکسٹرا سینسٹیو جنریشن. اس کی پرورش صرف ماں باپ نے نہیں کی, اس کی پرورش اس ایکسٹرنل انوائرمنٹ نے بھی کی ہے. یہ جو ایکسٹرا سینسٹیو جنریشن ہے, اس کو ایکسٹرا سینسٹیولی آپ کو دیکھنا پڑے گا. ادروائز دیکھیں, یوتھ میں اب بھی اس اسٹریس کی وجہ سے آپ کی سوئسائڈ سے لے کے آپ کی ہر چیز کی جو ریشو جو ہے وہ آپ کی اتنی بڑھ رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے یوتھ, آپ کو یاد ہے کہ آج سے 25-30 سال پہلے جب ہمارے بڑے تھے, جب ہمارے بزرگ تھے, انہوں نے کبھی اسٹریس کی کمپلین کی تھی؟ نہیں, کبھی بھی شاید بہت کم تھی. اچھا, اب اس کے ریزن کیا؟ بہت کوئی بات کرتے بھی تھے تو کسی چیز کی, جیسے کوئی فوتگی ہو جائے یا کوئی کسی کا پراپرٹی میں نقصان ہو جائے یا کوئی بھی بڑا لاس, تو اس پہ یہ کہہ دیتے تھے ہمیں غم لگ گیا ہے, کہ ہمیں اس بات کا غم ہے کہ یہ ہوا, یا بیٹی کی کہیں صحیح شادی نہیں ہو تو کہتے ہیں ہمیں اس بات کا غم ہے کہ شادی سے. اسٹریس میں ہر وقت رہنا, ہر وقت اسٹریس فیل کرنا, ایسا تو کچھ نہیں تھا. ایسا ہی ہے. ابھی کا پرابلم یہ ہے کہ اس جنریشن کا پرابلم یہ ہے, چونکہ ایکسٹرا سینسٹیو جنریشن ہے, چیزوں کو یہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایز اے ریزلٹ ہمارے جیسے جو جین ایکس جین وائی کے جو لوگ ہیں, ایون بیبی بومرز بھی جو ہیں, وہ بیسیکلی کیا ہے کہ وہ اس اسٹریس کو وہ اٹس اے فیلٹ فیلنگ کہ آپ نے کسی چیز کو فیل کیا. اب اسٹریس جو ہے ہمارے بڑوں میں کیوں نہیں تھی؟ سمپلر لائف اسٹائل تھے, کوئی کمپٹیشن نہیں تھا, کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. پھر ریزیلینٹ تھے لوگ, ٹھیک ہے, نیچرلی ریزیلینٹ تھے. جن ہارمونس کی ہم بات کر رہے ہیں آج, یہ سارے کے سارے وہ. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے اس کو کوپ اپ کیسے کیا جائے نا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کو کوپ اپ کرنا ہے, اگر اس یوتھ نے کرنا ہے یا ینگ لوگوں نے کرنا ہے, وہ کیسے کوپ اپ کریں گے؟ وہ کوپ اپ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں, لیکن اگین جب تک وہ اسٹریسرز کنٹرول نہیں ہوں گے جو کہ اس کا سورس ہیں, تب تک اس کو کوپ اپ کرنے کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ بھی آپ کی پراپرلی وہ ان پلیس نہیں ہوں گی. سر, یہ جو مونوپلیز ہوتی ہیں آفیسز میں, یہ نہیں جینے دیتی, یہ بڑی تکلیف والی ہوتی ہیں. اچھے خاصے بندے کو, کام کرنے والا بندہ, انٹرسٹ لے کے اپنی جاب کو اچھی طریقے سے نبھانے والا بندہ, مگر اس کو اتنی مونوپلی کا شکار بنا دیا جاتا ہے کہ وہ ادھر بہت اسٹریسڈ, لیفٹ آؤٹ فیل کرنے لگ جاتا ہے. اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ آفس کی مونوپلی بہت گندی ہوتی ہے. ہاں, وہ ایک نا ہم ویریبل یوز کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں پرسیپشن آف پالیٹکس. پالیٹکس جو ہے نا وہ آفیسز میں, جہاں پہ تیسرا انڈیویجول آئے گا نا, گھر میں, آفس میں, کہیں بھی جہاں پہ تیسرا انڈیویجول آتا ہے نا, وہاں پہ ہمیشہ پالیٹکس سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جیسے جیسے نمبر اس کا بڑھتا جاتا ہے, وہ پالیٹکس کی گریوٹی بڑھتی جاتی ہے. اچھا, ہم جو بیہیویئر کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی پالیٹکس, اور جس کو آپ نے مونوپلی جو آپ کہہ رہی ہیں, پالیٹکس بیسیکلی ہوتی کہاں پہ ہے؟ پالیٹکس بیسیکلی ہوتی ہے جہاں پہ رولز آف دا گیم آپ کو کلیئر نہیں ہوتے, جہاں پہ آپ کو دفتر کے اندر آپ کو آپ کی جے ڈیز کا پتہ نہیں. اچھا, آپ کو اپنی جے ڈیز کا پتہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ پھر آتا ہے کہ آپ کے پاس وہ کرنے کے لیے انف اسکل سیٹ نہیں ہے, پھر ایکسپیکٹیشنس کلیئر نہیں ہے, رولز کلیئر نہیں ہے, بہت ساری چیزیں جو کمیونیکیشن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. ایز اے ریزلٹ ہوتا ہے یہ کہ لوگ پھر گوسپس کرنے لگتے ہیں. اچھا, جب وہ گوسپس کرنے لگتے ہیں تو گوسپس میں پھر سب سے امپورٹنٹ پھر جو چیز آتی ہے, وہ گوسپس میں سب سے پہلے جو ہمارے کلچر میں جو آتی ہے وہ آتی ہے لیگ پولنگ آپ کی, کہ آپ پھر یہ نہیں کرتے کہ یو ایکچولی ٹرائی ٹو ایکسیل یور سیلف, رادر یو ایکچولی ٹرائی ٹو پل ادرس
کہ میں اب کم از کم اس کو اپنے لیول پہ, کیونکہ وہ ایکوٹی تو آپ نے انشور کرنی ہوتی ہے نا, وہ نیچرل انسان کی ایک انسٹنکٹ ہے. اچھا اب ہوگا کیا کہ اس کو اب واپس کھینچیں گے, ایز اے رزلٹ ہوگا کیا کہ وہ پالیٹکس جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ آپ کے اسٹریس کی طرف سب سے زیادہ جو چیز لیڈ کرتی ہے وہ یہی پالیٹکس ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ورک پلیسز جو ہیں وہ ان کا جو انوائرمنٹ ہے وہ آل ٹوگیدر وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ نہ کریٹیوٹی رہتی ہے نہ پھر پرفارمنس رہتی ہے. آپ یہ دیکھو فضا کہ آج ہم یہ ورک پلیس اسٹریس کی بات کر رہے ہیں, آپ گوگل کا آفس دیکھیں, آپ یوٹیوب کا آفس دیکھیں, آپ ایپل کا آفس دیکھیں, آپ کو شاید اتفاق ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, سلیکون ویلی میں جو ان کے جو آفسز ہیں ہیڈ ملٹیپل ٹائمز ہیڈ دا چانس ٹو وزٹ دیئر آفسز اینڈ آل دیٹ. اتنا کہ انہوں نے لائیولی ان آفسز کو بنایا ہوا ہے. اچھا لائیولی کیسے کہ دے ہیو جمنیزیم, اسپا اس کے اندر ہیں, پارلر اس کے اندر ہیں, اس کے اندر باقی ساری فیسلٹیز اس کے اندر ہیں, کیفیز ہیں. اچھا سو مچ اسٹریس کہاں سے رہے گا, جا کے بندہ ٹریننگ کرے گا اسٹریس ریلیو, ٹھیک ہے, بندہ جا کے اسپا کر لے گا, اسٹریس ریلیو, ریلیکس کر لیا بندے نے, کو جا کے کافی اچھے اسنیکس کھا لیا, اسٹریس ریلیو, یو نو لائک تھوڑا سا می ٹائم بھی مل گیا, کام بھی کر لیا. ہمارے پاس اس طرح کی بہت مشکل سے جو ہے نا کمپنیز ایسے کوئی ادارے بنتے جہاں پر اس طرح کے اسٹریس ریلیو اپنے ورک پلیس پہ انوائرمنٹ ایسا بنایا جائے جہاں پہ لوگوں کو چیزیں دی جائے, تو پھر وہ واقعی اچھا جو ہے نا کام کرتے ہیں, پروگریس کرتی ہے وہ کمپنی بھی. سر تھینک یو سو مچ, بہت اچھا الیبریٹ کیا آپ نے. ول کال یو اگین فار شیور, اور بھی مزید ٹاپکس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تھینک یو فار یور ٹائم, ول سی یو ان شاء اللہ. بہت خیال رکھیے گا.